بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر بخارا میں ایک جیولر کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک سکا پانی لانے والا اس کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا۔ وہ بہت با اعتماد شخص تھا۔ ایک دن اسی سکا نے پانی ڈالنے کے بعد اس جیولر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران جیولر کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو جیولر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جیولر نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبیہ کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہٰذا سکا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض کا بدلہ چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سکا کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سکا جب پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے جیولر کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ کل مجھے شیطان نے ورغلا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ جیولر نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مردوں نے اس کی عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ تفسیر روح البیان اسی کتاب میں مکتوب ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں چلی جاؤ اور اپنے چہرے کو کھلا رکھنا، اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ہو بہو آ کر مجھے بتانا۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی بھی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ کی امامت میں بننے والی صفیں اور آپ کے جنازے میں بننے والے صفیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں۔ اللہ کریم سے وہ عقل مانگے جو آپ اور آپ سے وابستہ لوگوں کے کام آ سکے۔ کبھی سوچے چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، پھر شکر ادا کرے۔ جڑیں مضبوط ہوں تو بلندی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ رہنے والا انسان امیدیں بہار نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ میں جذبہ ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں۔ وہ استاد کمال کا انسان ہے جو اپنے اخلاق اور کردار سے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ جہالت عیب ہے، علم کے باوجود عمل نہ ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ اندھی عقیدت سوال چھین لیتی ہے اور سوال ہی علم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب زبان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو دل بھی صالح ہو جاتا ہے۔ عذاب کی تلخی گناہ کی شیرینی کو بلا دیتی ہے۔ جس طرح شبنم سے کنواں نہیں بھر سکتا
اسی طرح حریصوں کی آنکھ کا کاسا دنیا سے نہیں بھر سکتا۔ اچھی تعلیم تو ضروری ہے ہی، اچھی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ علماء کی صحبت اور کتب حکمت کے مطالعہ سے مسرت بخش زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے دروازے بند کر دو گے تو سچ بھی باہر رہ جائے گا۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کی پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیوی کو اپنی کمائی کا نہ بتاؤ، کیونکہ گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے چلانا ہے۔ عورت کو اس کا خرچ ضرور دے اور اس کی جائز خواہشات کا خیال ضرور رکھے۔ عورت کے سامنے کبھی رونا مت، چاہے کتنے ہی دکھ اور تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن اپنی بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہ بہانا، وہ ساری زندگی یہی خیال کرے گی کہ یہ مرد کمزور ہے۔ اس معاشرے کی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ 25 سال والا لڑکا اسے ساری سہولتیں دے جو اس کے باپ کو دیتے ہوئے 50 سال لگ گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔